شروع ہو چکی ہیں اس کی طرف بھی میں آؤں گا. وزیر اعظم آج صبح جو ہماری سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں, اس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں, وہ بھی اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں لوں گا, اور جو باقی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ بھی سوال جواب بھی دیکھ لیں گے. آج صبح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 2 جو پریس کانفرنسز ہوئیں جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہارے ہوئے پہلوانوں کی 2 پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی, بلاول بھٹو کی اور فضل الرحمان کی, اور دونوں جو ہیں ان کا چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. اور ابھی پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیاسی محاذ کے اوپر ہم مکمل اعتماد سے کھڑے ہیں, اور یہی وہ پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے جو کہ حکومت کی پالیسیوں سے بھی جھلک رہا ہے. لیکن آج صبح جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہم جس پر سب سے زیادہ کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے وہ ایک پوری مہم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف چلائی جا رہی ہے, اور اس میں بارہا ہم نے یہ تنبیہ بھی کی ہے, بات بھی کی ہے کہ یہ سیاست کو اس طرح سے آپ گندہ نہ کریں. اور یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے کل کے ایک انٹرویو سے, کلپ سے. کل انہوں نے سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا, ذرا وہ پہلے دیکھیے. ٹی وی والا ایکسپیریمنٹ تھا, کسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا, پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا. کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم سب جمہوری قوت ہیں. جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. سب ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کو تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں. آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں, اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا آئیڈیا ہے. اور یہ اصلاحات کیا ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سازش کی, ان کو اقتدار ملا, انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا, یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی. اور یہ جو کل کا ان کا بیان ہے اور جو سوال بھی ہے اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایجنڈا دوبارہ یہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اصلاحات کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم فوج کے اوپر بھی ایک سیاسی کنٹرول اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس وقت جو تمام تر خواہشات ہیں ان کی وہ تقریباً اسی طرف آگے جو ہیں وہ بڑی ہیں. اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے, اس سے پہلے میمو گیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا اس سے کیسے پردہ ہٹا تھا, اور میمو گیٹ کا سکینڈل کیا تھا. صرف آپ کو ریفریش کرا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی. یہ کلپ اور یہ کچھ میں آپ کو اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو مسخر کرنے کا جو ایک خواب ہے یہ زرداری صاحب کا, فضل الرحمان کا, نواز شریف کا بڑا پرانا نہیں, بہت پرانا ہے, اور ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. یہ ابھی آپ نے زرداری صاحب کا میمو گیٹ کا کلپ دیکھا, ابھی آپ ڈان لیکس کا نواز شریف صاحب کی سوچ دیکھیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ تھا ڈان لیکس کا ایک کلپ. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں انڈین بزنس مینوں کے ساتھ, جس میں برکھا دت جو کہ ایک مشہور صحافی ہیں ہندوستان کی, انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا اور جس کی کبھی تردید نہیں کی گئی. برکھا دت نے اپنی کتاب میں کیا لکھا وہ بھی ذرا دکھا دیجیے. یہ برکھا دت کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مودی ہے انڈینائبل سیکرٹ میٹنگ ان کھٹمنڈو. نواز شریف نے کھٹمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی, اور وہ میٹنگ جو تھی
وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی یہ نواز شریف کے کھٹمنڈو دورے میں ہوئی جہاں نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے. اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں. اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر, اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا. اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا وہ ہماری سابقہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان کی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا. ذرا دکھا دیجیے. کی بات کر لیتے ہیں. وہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادو کا نام آن فلور آف دا پارلیمنٹ لے لیتے ہیں یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں, تو وہ کوئی 1,00,000-2 لاکھ روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا. وہ موقع نواز شریف نے نہیں دیا. شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی. بالکل تھی. ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھیں. اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی پالیسی کی بھی ایک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی, انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی, انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی, ان تقاریر میں کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا, بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا, یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا, دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن, اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی وہ کلبھوشن کا کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی, لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا, نہ بات کرے. اچھا, تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا ایک پالیسی ہے, بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو, تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں, اور یہ ہدایات عین اس وقت دی جا رہی تھیں جب کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے, اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے وہ دیکھ لیجئے. تھینک یو. جیتے رہو, سلامت رہو. تھینک یو. جیتے رہو, سلامت رہو. لائبریری اس وقت مسئلہ آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ یورپی یونین سے آپ کا کیا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سمپل بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی لیٹر جو آپ نے ہمیں لکھا ہے, آپ نے ہندوستان کو یا کسی اور ملک کو بھی کیا اس بارے میں بات کہی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی, وہ آپ سن چکے ہیں. حمزہ شہباز نے آج کیا بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا, کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے, لتاڑتا ہے. یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں. دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں, ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں, چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے, یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں, جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں, کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہیں, یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی, خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی. اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے, چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے, ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے, اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں, ہم ایک غلام بن جائیں, ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی؟ لہٰذا آج پورا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے, اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا, تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا, اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے, یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21, 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے
اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں, اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا, ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے, اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے, آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا, تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں, ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو.